السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رباب طیب۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سٹی جلالپور جٹا سے، جہاں پر قائم شدہ گجرات روڈ جلالپور جٹا الائٹ اسکول کیمپس اس وقت علاقہ بھر کے تمام پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ یہ تعلیمی ادارے ایک عرصہ سے 13/14 مسلسل سے قائم ہے۔ اس اسکول کی بلڈنگ کشادہ طلبہ کے لیے سیر تفریح کے لیے بہترین اور صاف ستھرا ماحول اور پھر سب سے بہترین چیز سیکیورٹی کا نظام، جو نہایت ہی شاندار اور تسلی بخش ہے۔ اسکول میں طلبہ کے لیے نظام تعلیم شاندار ہے کہ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے شاندار مستقبل اور بہترین حصول تعلیم کے لیے بااعتماد ادارے اگر ہے تو الائٹ اسکول جلالپور جٹا کیمپس ہی ہے۔ اسکول کا رزلٹ ہر سال 100% اس بات کا تمام تر سہرا پرنسپل الائٹ اسکول سر کامران بابر اور دیگر جملہ اسٹاف جو کہ کوالیفائڈ اور ہائر ایجوکیٹڈ ہے کے ساتھ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم کے اعلیٰ زیور سے راستہ کر رہے ہیں۔ الائٹ اسکول کے پرنسپل کامران بابر، جو کہ نہایت شریف النفس اور نفیس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں، خود بھی ہائی ایجوکیشن رکھتے ہیں۔ الائٹ اسکول کو ڈسپلن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسکول کا ڈسپلن نہایت ہی بہترین ہے۔ اسکول میں طلبہ کے حصول نظام کو جدید طریقہ کار سے آراستہ کیا گیا ہے۔ الائٹ اسکول میں جلالپور جٹا کیمپس کے تعلیمی نظام کو دیکھ کر گرد و نواح کی یہی کوشش ہے کہ اپنے بچوں کے شاندار مستقبل بنانے کے لیے الائٹ اسکول جلالپور جٹا میں ہی داخلہ لے کر دیا جائے۔ اس اسکول میں فیس مناسب ہے جو کہ ہر آدمی دے سکتا ہے۔ غریب اور مستحق طلبہ کے لیے خصوصی رعایت ہے۔ گجرات ڈسٹرکٹ بیورو چیف CNN نیوز ٹی وی HD ذکرہ ریاض چودھری۔ پروگرام الحمدللہ آپ کی وجہ سے کامیاب ہوا اور اتنے زیادہ تعداد میں جس طرح چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ پیرنٹس کا اتنی زیادہ تعداد میں آنا اس بات کا عکاس ہے کہ پیرنٹس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اور والدین، سب سے بڑی بات یہ کہ والدین مطمئن بھی ہیں۔ اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں ساتھ ایک دو باتیں آپ سے کہوں گا۔ جس طرح ہمارے چیف گیسٹ جناب چیئرمین صاحب نے بھی اسی بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ نمبر گیم سب کچھ نہیں ہوتی، ہمیں نمبروں سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں خوشی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں ایک کامیاب انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت ہم من حیث القوم خوش نہیں ہیں، اور ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم دنیا میں جب یہ سرویز آتے ہیں اور بڑا وہ چیزیں پریشان کرتی ہیں کہ جب ایمانداری میں اور سچ بولنے میں ہمارا دنیا میں 160واں نمبر بنتا ہے تو یقیناً یہ چیز جو ہے یہ بطور استاد پریشان کرتی ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم اساتذہ نے اور آپ والدین نے مل کر کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش میں ہم نے اپنے بچوں کو ساتھ ملا کے، ان کے قدم سے قدم ملا کے، ان کی خواہشات کا احترام کر کے، ان کی خوشیوں کا احترام کر کے ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو کل کا ایک کامیاب انسان بنانا ہے۔ اگر ابھی ہر بندے سے، ہر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی خواہش کیا ہے اور آپ کل کو کیا بننا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ ہمیں ہر بچہ یہی بولے گا کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں اور میں ایک بڑا پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ لیکن بطور استاد اور بطور والدین ہم ان بچوں کے بڑے ہیں، ہم نے ان کو ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی بیٹا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، علم اور پھر عمل یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے اور پھر وہ علم جس کے اوپر ہم عمل کر سکیں، ہم نے یہ چیز لے کے چلنی ہے، تب جا کے ہم ایک کامیاب معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں سے یہ سوال کریں کہ بیٹا کامیابی ہے کیا، تو آپ یہ یاد رکھیے گا
کہ کامیابی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے وقت، کہ جس انسان نے وقت کو صحیح طرح استعمال کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے توانائی، کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ہمت دی، طاقت دی، کیا ہم نے اس کا اچھا استعمال کیا؟ اگر ہم اس کا اچھا استعمال کر گئے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس کے بعد وسائل، یعنی اگر جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل دیے ہیں، جو اللہ پاک نے ہمیں یہ اچھے ادارے، اچھی ڈریسنگ، اچھے یہ ساری چیزیں، اچھا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو اگر ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا تو ہم کامیاب ٹھہرے، ہم ایک اچھے اور بہترین انسان بن گئے۔ تو یہ محترم والدین، ہم سب نے مل کر ایک اچھے اور بہترین معاشرے کی تکمیل کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے سے تعاون کر کے ہم نے چلنا ہے، تبھی ہم ایک اچھا اور بہترین معاشرہ جو ہے اس کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ ہمارا بچہ خوش کتنا ہے، اس کا دل کتنا اسکول میں لگا ہوا ہے، وہ ٹیچر کے ساتھ اٹیچ کتنا ہے، وہ صبح اسکول جاتے ہوئے روتا تو نہیں، وہ واپس آتے ہوئے پریشان تو نہیں ہوتا، وہ ڈائری کو بوجھ تو نہیں سمجھتا، وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ آپ سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔ ہم نے مل کر اس کو ایسی گود اور ایسا کندھا میسر کرنا ہے جس پر سر رکھ کر وہ اپنا دل کے دکھڑے بیان کر سکے، وہ دل کی بات کہہ سکے۔ جس طرح چیئرمین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بچوں کی خواہشات کا احترام کرنا ہے۔ اگر میری خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو زندگی اس کی ہے، مجھے اپنے مشوروں میں اس کو شامل کرنا ہوگا۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے لیے اکثر جمعہ کی نماز کے دوران خطبے میں یا اکثر اوقات ہمارے علماء کرام اس بات کا ذکر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔